بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی عقل، بہادری اور انصاف پر مبنی حکمرانی سے دنیا بھر میں عزت و وقار حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دنیا بالخصوص یروشلم کی فتح کی وجہ سے جانتی ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی جنگوں کا دائرہ اس سے کہیں وسیع ہے۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار، مدبر حکمران اور عدل و انصاف کے علم بردار تھے۔ ان کی شخصیت اور کارنامے صرف مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی مثال کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا اور وہ 1137 یا 1138 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک مشہور سپہ سالار تھے جو زنگی سلطنت کے ماتحت خدمات انجام دیتے تھے۔ صلاح الدین کا خاندان شروع سے ہی اعلیٰ اخلاقی اقدار اور دینداری کی خصوصیات رکھتا تھا، جن کا اثر ان کی تربیت پر بھی پڑا۔ صلاح الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم دمشق میں حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کے چچا اسد الدین شرکو اور والد نجم الدین ایوب نے انہیں اسلامی حکمرانی اور جنگی قیادت کے اصول سکھائے۔ اسی دوران وہ نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوئے، جو ایک اہم اسلامی حکمران تھے اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی عسکری زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہونے سے ہوا۔ ان کے چچا اسد الدین شرکو ایک اہم سپہ سالار تھے جنہوں نے صلاح الدین کی رہنمائی کی اور انہیں فوجی حکمت عملی اور میدان جنگ کی تربیت دی۔ اسی دوران صلاح الدین کو مصر کی فاطمی خلافت میں مداخلت کا موقع ملا، جہاں وہ ایک اہم مقام پر فائز ہوئے۔ 1169 میں اسد الدین شرکو کی وفات کے بعد صلاح الدین مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر تسلط تھا جو شیعہ مسلک پر مبنی تھی، جبکہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین اہل سنت تھے۔ تاہم صلاح الدین نے مصر میں حکمرانی سنبھالنے کے بعد عباسی خلافت کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس اقدام نے انہیں مصر کا مکمل حکمران بنا دیا اور انہیں اسلامی دنیا میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرنے کا موقع دیا۔ مصر میں حکمرانی سنبھالنے کے بعد صلاح الدین نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے مصر کی معیشت کو بہتر بنایا، فوج کو منظم کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں پر زور دیا۔ صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کے اثرات کو ختم کیا اور وہاں عباسی خلافت کا جھنڈا بلند کیا۔ انہوں نے مصر کو ایک مضبوط اسلامی ریاست میں تبدیل کیا جو صلیبیوں کے خلاف جنگ کے لیے اہم مرکز بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں سنی اسلام کی ترویج کی اور فاطمی شیعہ نظام کو مکمل طور پر ختم کیا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ ان کی اصلاحات نے مصر کو ایک مضبوط اور مستحکم ریاست بنا دیا، جو بعد میں صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا زندگی کا سب سے اہم پہلو صلیبی جنگوں میں ان کی شمولیت ہے۔ صلیبی جنگیں وہ عسکری مہمات تھیں جو یورپی عیسائیوں نے مشرق وسطیٰ کے مقدس مقامات خصوصاً یروشلم پر قبضے کے لیے شروع کی۔ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یروشلم اور دیگر مقدس مقامات عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ نور الدین زنگی اور بعد میں صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبیوں کو شکست دینے اور یروشلم کو آزاد کرانے کا عزم کیا۔ صلیبی جنگیں تقریباً 2 صدیوں تک جاری رہیں اور ان میں کئی بڑے معرکے ہوئے، جن میں سب سے اہم صلاح الدین کی قیادت میں لڑی گئی حطین کی جنگ اور یروشلم کی فتح تھی۔ حطین کی جنگ صلیبی جنگوں کا ایک اہم فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو زبردست شکست دی۔ اس جنگ کی ابتدا یروشلم کے صلیبی بادشاہ بالون چہارم کی جانب سے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کرنے سے ہوئی۔ صلاح الدین نے اس چیلنج کا سامنا کیا اور ایک مضبوط فوج تیار کی۔ 4 جولائی 1187 کو حطین کے مقام پر صلیبی اور اسلامی افواج کے درمیان جنگ ہوئی۔ صلیبی افواج گرمی اور پانی کی کمی کے باعث کمزور ہو چکی تھی، جبکہ صلاح الدین نے حکمت عملی سے انہیں گھیرے میں لے لیا۔
اس جنگ میں صلیبیوں کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور ان کے کئی اہم رہنما گرفتار ہو گئے۔ حطین کی جنگ صلیبیوں کے لیے ایک بڑی تباہی ثابت ہوئی اور اس نے صلاح الدین کو یروشلم پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس جنگ کے بعد صلیبی ریاستیں کمزور ہو گئیں اور صلاح الدین کے لیے یروشلم کا راستہ کھل گیا۔ حطین کی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور 20 ستمبر 1187 کو یروشلم کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں نے ابتدائی طور پر مزاحمت کی لیکن ان کی فوجی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یروشلم کے محافظین نے صلاح الدین سے مذاکرات کیے اور شہر کو امن کے ساتھ حوالہ کرنے کی شرط رکھی۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین نے یروشلم میں داخل ہو کر فتح حاصل کی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کی ایک اہم فتح تھی جس نے صلیبیوں کی کئی دہائیوں کی حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ صلاح الدین نے یروشلم میں عیسائیوں کے ساتھ انتہائی فراخ دلی اور انصاف کا سلوک کیا۔ انہوں نے تمام عیسائیوں کو شہر چھوڑنے کا موقع دیا اور ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ یروشلم کی فتح نے صلاح الدین کو اسلامی دنیا کا عظیم رہنما بنا دیا اور ان کی قیادت میں مسلمانوں نے صلیبیوں کو زبردست شکست دی۔ یروشلم کی فتح کے بعد یورپ میں سخت رد عمل سامنے آیا اور تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کی قیادت انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل، فرانس کے بادشاہ فلپ دوم اور مقدس رومی سلطنت کے قیصر فریڈرک باربرسونے نے کی۔ اس کا مقصد یروشلم کو دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں لینا تھا۔ رچرڈ شیردل اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان کئی معرکے ہوئے جن میں دونوں جانب سے بہادری اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تاہم رچرڈ شیردل یروشلم کو فتح کرنے میں ناکام رہے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ 1192 میں رچرڈ شیردل اور صلاح الدین کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا جس کے تحت مسلمانوں کے پاس یروشلم کا کنٹرول برقرار رہا جبکہ عیسائیوں کو مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب حکمرانی بھی کی۔ انہوں نے مصر، شام، یمن اور حجاز میں ایک مضبوط اور منظم حکومت قائم کی۔ ان کی حکومت عدل و انصاف پر مبنی تھی اور انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ صلاح الدین نے تعلیم، صحت اور عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کیں۔ انہوں نے مدارس اور مساجد کی تعمیر کرائی اور علماء اور دانشوروں کی سرپرستی کی۔ ان کی حکمرانی کے دوران اسلامی ثقافت اور علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی رحم دلی، انصاف پسندی اور اخلاقی اصولوں پر مبنی قیادت تھی۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ ان کا رویہ دشمنوں کے ساتھ بھی انتہائی فراخ دلانہ تھا۔ یروشلم کی فتح کے بعد انہوں نے صلیبی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ہزاروں قیدیوں کو بغیر فدیہ کے رہا کیا اور ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی۔